حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، وہ کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور؟ تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ عادت ہے حضور کی، تو عادت ہے مسکراتے رہنا، تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، آپ جانے لگے تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی۔ تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا، وہاں پہنچ گئی۔ بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح؟ یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خداوندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی کہ جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی